सहारा चाहिए सरकार। सूरत हो ही नहीं सकता, इसलिए कि जब अल्लाह ने कह दिया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, कि हमने इंसान को अच्छी सूरत पर पैदा फरमाया, हमने इंसान को सबसे खूबसूरत पैदा किया। जो इंसान होगा, इंसान जो होगा, जो इंसान होगा वो कभी बदसूरत नहीं हो सकता। ये खास बात, अगर आप किसी इंसान को बदसूरत कहते हैं तो गोया कि आप अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक को गाली देते हैं, आप अल्लाह की तख्लीक को गाली देते हैं। इंसान कोई बदसूरत नहीं हो सकता, रंग कैसा हो, शक्ल कैसी हो, वो खूबसूरत है क्योंकि अल्लाह ने उसको खूबसूरत कहा। एक दिन ऐसा ही हुआ, हारून रशीद और उसकी बीवी जुबैदा खातून दोनों अपने महल के टेरिस पे बैठे हुए थे। अब मियां बीवी बैठे तो कुछ भी बात हो सकती, कोई पाबंदी थोड़ी है, हो सकती है ना, हर जगह पाबंदी है, यहां कोई पाबंदी नहीं, बातें कुछ भी हो सकती। दोनों बातें करते करते, हारून भी शायर था और जुबैदा भी अच्छी शायरा थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी जुबैदा। अब शायर और शायरा जहां बहसियत तगज़्ज़ुल और तख़य्युल पेश कर रहे हो, फिर वहां बात ही क्या है। अच्छा, जब दो हम हुनर लोग, जब दो फनकार लोग मिल करके बैठते हैं तो चाहे रिश्ता कोई हो, तवज्जो करें आप मेरी बात को, खास बात अर्ज़ करें, जब दो फनकार लोग बैठते हैं तो रिश्ता कोई हो, फनकार हमेशा चाहता है कि मेरा फन ही ऊपर रहे, ये बात है। अगर उस्ताद और शागिर्द हो तो भी वो अपना फन ऊपर ही बताएगा, बाप बेटा हो और दोनों एक फन के माहिर हो तो भी वो ऐसा ही करते हैं। अब वहां थे मियां बीवी, बात चांद पर निकल गई, चांद चमक रहा था। हारून ने कहा चांद कितना खूबसूरत है, कितना हसीन है चांद, कौन हो सकता है इसकी तरह। जुबैदा ने कहा मेरा चेहरा नहीं देखता, हारून देख कितनी खूबसूरत हूँ, चांद से ज्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ। ये बात कहा, हारून को यूं लगा कि मेरी बात काट दी। बादशाह था, जलाल शाही माल का तकब्बुर था, बोल दिया अगर तूने चांद से ज्यादा अपने आप का खूबसूरत होना साबित न किया तो तुझ पे तलाक। अगर अपने आप का चांद से ज्यादा खूबसूरत साबित होना, खूबसूरत तूने अपने आप को साबित नहीं किया, तो उसने उसकी बीवी को जुबैदा के लिए तलाक बोल दिया। बोल तो दिया, बादशाह होते ही ऐसे, दौलत का नशा होता ही ऐसा है, बोल दिया। आजकल भी लोग छोटी छोटी बातों पे तलाक की बात करते हैं, लेकिन उनको नहीं समझ में आता कि तलाक के बाद तबाही कितनी आती है। हमने कभी नहीं देखा कि किसी ने जुल्मन तलाक दिया हो और उसके बाद वो सुकून की जिंदगी रहा हो। आप अपने मोहल्ले में तहकीक कर लें, आप अपने गांव में तहकीक कर लें, आप अपने रिश्तेदारी में तहकीक कर लें, जुल्मन तलाक देने वाला दर दर का कुत्ता बन जाता है, दर दर का भिखारी बन जाता है, उसको कभी चैन नहीं आता। क्यों? इसलिए कि किसी की आबरू से खेलकर इंसान कभी सुकून से नहीं रह सकता। अरे चूंटी पे पैर रखने वाला जब कभी सुकून नहीं पा सकता तो औरत की जिंदगी को तबाह करने वाला सुकून कैसे पा सकता है? इसलिए लोगों को चाहिए कि जुल्मन तलाक ना दिया करें। बहरहाल बात हो गई, आई गई बात हो गई। जब बात ये हुई उसको अफसोस हुआ। जुबैदा बेचारी क्या दलील दे सकती थी, जुबैदा जुबैदा थी। उसको हारून को अफसोस हुआ कि मैं क्या बोल गया। उलमा को बुलाया, कहा कि बात ऐसी ऐसी हुई। इन्होंने कहा चांद से ज्यादा मैं खूबसूरत हूँ और हसीन हूँ, और हमने ये कह दिया, और अब साबित कैसे हो कि जुबैदा खूबसूरत है या चांद? उलमा ने कहा भाई देखो ये मामला हमारे समझ के बाहर है, कुछ समझ में नहीं आता। किसी ने कहा एक काम करते हैं, एक मजजूब रहते हैं इसी बगदाद के अंदर, उनका नाम है बहलूल दाना। ये बहुत बड़े वली थे हजरत बहलूल दाना, और मजजूब थे, लेकिन बात ऐसी करते थे कि बड़े बड़े दाना आपके सामने तिफले मकतब नजर आते थे। हजरत बहलूल दाना का बहलूल को बुलाओ, लेकिन आएंगे नहीं, इसलिए कि बादशाहों के महल में नहीं जाते। तो कहा जुबैदा ने काम करते हैं, मैं जाती हूँ। जुबैदा गई
اور جانے کے بعد کہا اگر آپ چلیں گے تو میرا گھر بس جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ چلیں۔ حضرت بہلول آئے، دربار سجا، سوال پیش کیا گیا کہ بتائیں کہ یہ چیز ہوئی تو طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی۔ خوبصورت تو زبیدہ ہی ہے اور چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، زبیدہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، طلاق نہیں ہوگی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دلیل قرآن دیتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے چاند کو خوبصورت پیدا کیا، سورج کو خوبصورت پیدا کیا، درختوں کو خوبصورت پیدا کیا، بلکہ اللہ نے اگر کسی کی خوبصورتی کا اعلان کیا ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ بولو زبیدہ انسان ہے کہ نہیں ہے؟ جب زبیدہ انسان ہے تو ثابت ہوا کہ زبیدہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی لیے تو غالب بھی یہ کہہ گئے کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ اس لیے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند پر تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا، رنگ کیسا ہو انسان کو خدا خوبصورت کرے، بلکہ فرمایا ہم نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یہ آیت کریمہ کی تشریح اگر ہو جائے تو اللہ اکبر، محفل اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ لوگ اس کو سن سکیں، بس اتنا کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یہ آیت چونکہ آیات متشابہات میں سے ہے، اس لیے حتمی طور پر اس پر کوئی گفتگو اس وقت ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اسی لیے تو گلوں کو انسان کے لیے بنایا، چاند کو انسان کے لیے بنایا، سورج کو انسان کے لیے بنایا، ستاروں کو انسان کے لیے بنایا، سیاروں کو انسان کے لیے بنایا، سب کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ اللہ نے انسان کو، اگر انسان سے زیادہ کوئی قیمتی ہوتا تو اللہ اس کو اپنے لیے بناتا، لیکن اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنا کر بتایا اے حضرت انسان دیکھ تو کتنا عزت والا ہے، تو کتنا مکرم ہے، معزز ہے، معظم ہے کہ ہم نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ لیکن انسان کی اہمیت ہی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ تو کالے اور گورے کے جھگڑے میں پھنسا ہوا ہے، وہ تو عربی اور اجمی کے جھگڑے میں پھنسا ہوا ہے، وہ تو مشرقی اور مغربی، پوربی اور پچھمی کے جھگڑے میں پھنسا ہوا ہے۔ انسان کہیں کا ہو، انسان صرف انسان ہوتا ہے، اور انسان بہترین وہ ہوتا ہے، بلکہ انسان فرشتوں سے بہتر اس وقت ہو جاتا ہے جب اس کا کردار بہترین ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ کی خشیت کا گنجینہ اور عشق رسالت کا مدینہ بن جاتا ہے، تو پھر فرشتے بھی اس پہ رشک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انسان وہ ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک انسان سے بہتر کوئی مخلوق ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو اس شکل دے کر کے پھر بھیجتا، لیکن انسان کی شکل دے کر کے بتا دیا لوگوں جس کی صورت، جس کی سیرت ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہے، اسے بھی آدمی کی صورت میں بھیجا ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ جوانی میں لوگ بہت ڈگمگاتے ہیں فیصلہ کرتے ہوئے، لیکن آؤ وہ فیصلہ کریں جو اسلامی فیصلہ ہو۔ تو حضرت سعد کا ذکر چل رہا تھا اور پھر باتیں اور طرف سے نکل آئی۔ حضرت سیدنا سعد جنہیں دنیا اسود کہتی ہے، ان کے ساتھ حضور مذاق کرتے تھے، مزاح فرماتے تھے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ زندگی ہنس بول کے گزاریں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گردن جھکا کے بیٹھنا اسی کا نام تقویٰ ہے، تنہائیوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، لیکن جب لوگوں کے سامنے بیٹھیں گے تو گردن ایسے جھکتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کڑک مرغی نے گردن جھکائی، اب بیچارہ یہ گردن کبھی نہیں اٹھا سکے گا۔ ایک مرتبہ مسجد میں کوئی شخص گردن جھکا کر کے بیٹھا، سیدنا فاروق اعظم آئے، ایک مکہ اس کی گردن پہ مار کے کہا مکار، گردن میں تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ دل میں ہے، دل میں ہے۔ اب تقویٰ ہاں ہونا،
کپڑوں میں تقوی نہیں ہے، امامے کے پیچ میں تقوی نہیں ہے، گردن جھکانے میں تقوی نہیں۔ اگر تیرا دل اللہ کی خشیت کا گنجینہ ہے تو پھر تو مسکراتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لوگوں نے جب بھی دیکھا کہا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول کو مسکراتے دیکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں مولانا صاحب کبھی سنجیدہ رہتے ہیں۔ میں کہا سنت جو مسکرانا ہے، اور پھر لوگوں کا تبسم تم چھیننا کیوں چاہتے ہو؟ میرے امام فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ زندگی میں ہنس بول ہونا چاہیے لیکن حدود شرع میں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو میت میں بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسی محفل ہے رنگ ویسا ہونا چاہیے، تو لیکن بہرحال خوشی ہونا چاہیے اور خوش طبعی ہونا چاہیے۔